شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ سب یہودیوں نے باہم صلاح کی کہ اس موقع پر مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بلا کر معاذ اللہ پیغمبر خدا کی توہین کی جائے، اس لیے کہ جناب سیدہ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئیں گی۔ چنانچہ اسی مشورے کے تحت وہ یہودی خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور بولے کہ حق ہمسائی رکھتے ہیں، اس لیے خواہش مند ہوں کہ آپ کی دختر جناب سیدہ میری لڑکی کی شادی میں میرے غریب خانہ پر تشریف لائیں۔ اگر آپ انہیں شادی میں شرکت کی اجازت عطا فرمائیں گے تو میری بہت بڑی عزت افزائی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اب سیدہ کا مالک و مختار حضرت علی ابن طالب ہیں، تو ان سے اپنی خواہش بیان کرو۔ یہودی یہ سن کر حضرت علی کے پاس گیا اور یہی بات عرض کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ اس بات کی خود مختار ہیں، یعنی کہ اگر وہ خود آنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ یہ بات سن کر یہودی در معصومہ پر آواز دی کہ اے بنت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ شرکت کریں شادی میں اور میری عزت افزائی ہو۔ وہاں سے جواب ملا کہ میں جناب امیر سے اجازت حاصل کر لوں تو تجھے جواب دوں گی۔ یہودی نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب رسول خدا اور آپ کے شوہر جناب شیر خدا کی خدمت میں اولاً حاضر ہو چکا ہوں، ان دونوں نے آپ ہی کو خود مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ نے یہ سن کر کچھ فکر مندی دکھائی کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ساتھ ہی ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کر آئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اداس دیکھا اور اس کا سبب پوچھا، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بابا جان، ایک یہودی اپنی بیٹی کی شادی میں میری شرکت کی تمنا لے کر آیا ہے، اب آپ کا جو حکم آپ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا کہ بابا جان، اس شادی میں میری شرکت آپ کے شایان شان نہ ہوگی، وہاں پر سب میرا مذاق اڑائیں گے، اس لیے کہ ان کی عورتیں بہت عمدہ لباس اور بہت ہی بہترین زیورات پہنے ہوئے ہوں گی، اور میرے پاس وہی پرانے اور بوسیدہ سے لباس ہیں جن پر بہت زیادہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پارائے جگر، جو خدا کی مرضی تم اسی حالت میں جاؤ۔ لہٰذا جناب سیدہ جانے کے لیے اسی صورت میں تیار ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کب گوارا کرتا کہ اس کے محبوب کی توہین ہو۔ ابھی جناب سیدہ جانے کا ارادہ ہی کر رہی تھیں کہ وہاں پر حکم الہی سے حوریں آ پہنچیں جن کے پاس بہشتی زیور اور لباس تھا۔ حکم الہی سے انہوں نے وہ زیور اور لباس دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا اور بطور کنیز بن کر انسانی شکل میں دائیں بائیں کھڑی ہو کر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہودی کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے چلی گئیں۔ جس طرف سے سیدہ کی سواری گزرنی تھی اس طرف کی فضا معطر ہو جاتی تھی۔ لوگ حیران ہو کر یہودی سے پوچھتے تھے کہ یہ کس کی سواری ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ یہودی فخریہ انداز میں ہر ایک دریافت کرنے والے کو یہ جواب دیتا جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی سواری ہے، جو کہ میری بیٹی کی شادی میں میرے گھر تشریف لے جا رہی ہے۔ جب جناب سیدہ یہودی کے مکان پر پہنچی تو آپ سیدہ کے نور سے اس یہودی کا سارا مکان منور ہو گیا اور ایسی خوشبو دور دور تک فضا میں پھیلی کہ ویسی مہک کسی نے اس سے پہلے نہ سونگھی تھی۔ وہاں پر جتنی یہودی عورتیں تھیں جناب سیدہ کی یہ شان و شوکت دیکھ کر حسد سے بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب عورتیں تو ہوش میں آ گئیں مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ عورتوں نے دلہن کو دیکھا تو حیرت میں آ گئیں، اس لیے کہ وہ مر چکی تھی۔ چنانچہ ذرا سی دیر میں شادی کا گھر ماتم میں بدل گیا۔ جناب معصومہ عالمیان کو بھی بڑی تشویش ہوئی مگر آپ سیدہ نے ہر ایک کو تسلی و دلاسا دے کر فرمایا، خدا سے لو لگاؤ، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اس کے نزدیک مردے کو زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمام عورتیں یک زبان ہو کر کہا،
ہم نے تو آج تک کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو دلہن مر کر زندہ ہو جائے گی۔ پھر آپ سیدہ نے ایک لوٹا پانی منگوا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز حاجت ادا کر کے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ جوڑ کر دعا کی کہ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے تیری عظمت اور تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، تیری کنیز تیرے رسول کی بیٹی ہے، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ لوگ کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن مر گئی، اس کو دوبارہ حیات عطا فرما دے۔ دعا تمام نہ ہوئی تھی ابھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور شہادت دیتی اور کہا کہ شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور آپ کے والد و ماجد اس کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ آپ سیدہ مجھے اسلام کی تعلیم فرمائے۔ چنانچہ جناب سیدہ کا یہ اعزاز دیکھ کر دلہن کے ساتھ ساتھ دیگر 5 یہودی عورتیں بھی اسلام لے آئیں۔ آپ سیدہ کو سب نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا اور ایک یہودی عورت جو اب مسلمان ہو چکی تھی اس کو آپ سیدہ کی کنیزی میں دیا جس کا نام حبیبہ تھا۔ جب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی سواری پر واپس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔